मोहब्बत मुझसे क्यों इतनी, मैं तो कुरान का दाई हूँ, रसूलुल्लाह का वारिस, सहाबा का सिपाही हूँ, मुझे है कुफ्र से नफरत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है दरूद शरीफ के 10 फ़ायदे। नाज़रीन, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दरूद पढ़ना ये एक अज़ीम इबादत है और इसके मुख्तलिफ़ फ़ायदे हैं। आज की इस गुफ्तगू में हम 10 फ़ायदे इंशाअल्लाह इसके आपके सामने बयान करने जा रहे हैं। सबसे पहला जो दरूद शरीफ पढ़ने का फ़ायदा है वो ये कि अल्लाह ताला का ख़ुद फरमान है कि नबी पर दरूद पढ़ा जाए। तो गोया जब हम दरूद पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला के उस हुक्म की तकमील होती है, अल्लाह ताला के हुक्म की ताबेदारी होती है। अल्लाह ने फरमाया सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 56 के अंदर, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह और उसके फ़रिश्ते नबी के लिए सलात करते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, ऐ ईमान वालो तुम भी नबी पर सलात व सलाम पढ़ो। अल्लाह ताला अपने नबी के लिए सलात करता है, फ़रिश्ते अल्लाह के नबी के लिए सलात करते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बताते हुए इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि अल्लाह ताला के सलात करने का मतलब ये है सनाउहु इंदल मलाइका, कि अल्लाह ताला अपने फ़रिश्तों के पास अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ करता है। और फ़रिश्तों के सलात करने का मतलब अद्दुआ, कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक़ में दुआ करते हैं। और हमें और आपको हुक्म दिया गया कि हम अपने नबी पर सलात व सलाम पढ़ें। हम जब दरूद शरीफ पढ़ते हैं नमाज में या नमाज के बाहर तो हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सलात पढ़ते हैं। और जब हम नमाज में अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी कहते हैं तो हम नबी पर सलाम पढ़ते हैं। और जब हम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं तब भी हम नबी पर सलाम पढ़ते हैं। तो दरूद व सलाम जो है ये अल्लाह ताला के इस इरशाद की तकमील है। दूसरा फ़ायदा, दरूद शरीफ अल्लाह ताला के ज़िक्र का भी एक तरीक़ा है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फ़रमाया सूरह बकरा की आयत नंबर 152 में, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, मेरे बंदो मुझे याद रखो मैं तुम्हें याद रखूँगा, मेरा ज़िक्र करो मैं तुम्हें याद रखूँगा। तो अल्लाह ताला का ज़िक्र मुख्तलिफ़ तरीक़ों से होता है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब हम दरूद पढ़ते हैं, हम कहते हैं अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, तो इस दरूद के ज़रिए हम अल्लाह ताला का भी ज़िक्र करते हैं। और चूँकि ये दरूद एक अहम इबादत है, इस इबादत के ज़रिए अल्लाह राज़ी होता है, तो अल्लाह जैसे अपने ज़िक्र से राज़ी होता है वैसे दरूद शरीफ भी अल्लाह के ज़िक्र की अक़साम में से क़िस्म है। तीसरा फ़ायदा ये है कि जब हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दरूद व सलाम पढ़ते हैं तो ये जो दरूद है ये अल्लाह के नबी तक पहुँचाया भी जाता है। सही रिवायात से ये बात साबित है। अबू दाऊद की 2041 नंबर की 2041 नंबर की रिवायत है, मा मिन अहदिन युसल्लिमु अलैया, जब भी कोई मेरे ऊपर सलाम पढ़ता है, इल्ला रद्दल्लाहु अलैया रूही, अल्लाह ताला मेरी रूह मेरे ऊपर लौटाता है, हत्ता अरुद्दा अलैहि सलाम, और मैं उसके सलाम का जवाब देता हूँ। अब ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर रूह कैसे लौटाई जाती है और आप उस सलाम का जवाब कैसे देते हैं, इसका ताल्लुक़ चूँकि आलम बरज़ख से है, उसकी कैफ़ियत से हम नावाकिफ़ हैं, वो गैबियात से उसका ताल्लुक़ है, लेकिन हदीस सही है और हमारा इसके ऊपर ईमान है। गोया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद भी एक बंदे मोमिन अपने नबी से कम्युनिकेशन और राबते में इसी दरूद के ज़रिए रहता है। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अबू दाऊद की 2042 नंबर की सही रिवायत है, आपने फरमाया, ला तजअलू बुयूतकुम क़ुबूरा, अपने घरों को कब्रस्तान मत बनाओ, वला तजअलू क़ब्री ईदा, और मेरी कब्र पर भी तुम ईद मत बनाओ, मेरी कब्र को मेला ठेला की जगह मत बनाओ। वसल्लु अलैया, और मेरे ऊपर दरूद पढ़ो, फ़इन्न सलातकुम तबलुगुनी हैसु कुंतुम, तुम्हारा दरूद मेरे ऊपर मेरे पास पहुँच जाता है, तुम कहीं भी रहो, तुम कहीं से भी दरूद पढ़ो, वो दरूद मुझे पहुँचा दिया जाता है। दरूद शरीफ पढ़ने का चौथा फ़ायदा ये है कि ये सखावत की, इंसान के सखी होने की अलामत है। जो आदमी दरूद नहीं पढ़ता है अल्लाह के रसूल के ऊपर, वो बखील होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिरमिज़ी की 3445 नंबर की सही रिवायत है, आपने बद्दुआ फरमाई, रग़िम अनफ़ रजुलिन, उस आदमी की नाक खाक आलूद हो जिसके सामने ज़ुकिर तो इंदहू, मेरा ज़िक्र किया जाए, फ़लम युसल्लि अलैया, और वो मेरे ऊपर दरूद न पढ़े। इसी तरीके से
حضرت حسین ابن علی نواسہ رسول سبت رسول حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البخیل من ذکرت عنده فلم یصلی علیہ، وہ شخص بخیل ہے جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ میرے اوپر درود نہ پڑے۔ یہ صحیح ترغیب کی 1683 نمبر کی صحیح روایت ہے۔ درود شریف پڑھنے کا 5واں فائدہ یہ ہے کہ درود شریف پڑھنا یہ ایمان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری کی 15 نمبر کی اور صحیح مسلم کی 44 نمبر کی حدیث سے آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک میں اس کے نزدیک اس کے باپ سے زیادہ، اس کی اولاد سے زیادہ اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اب ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی سے محبت کے بغیر جب آدمی مومن نہیں ہو سکتا تو اس محبت کا حق آپ کے اوپر درود پڑھے بغیر مکمل ادا نہیں کیا جا سکتا، تو گویا آپ کے اوپر درود پڑھنا یہ ایمان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ چھٹا فائدہ درود شریف پڑھنے کا یہ ہے محترم ناظرین کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر، آپ کی تعظیم، آپ کا احترام جو ہر مومن کی ذمہ داری ہے، اس احترام کا بھی ایک تقاضا ہے کہ آپ کے اوپر درود پڑھا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح کی آیت نمبر 9 کے اندر فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اللہ نے فرمایا کہ تم اللہ کے اوپر ایمان لاؤ، اس کے رسول کے اوپر ایمان لاؤ اور رسول کی تعظیم کرو، رسول کا ساتھ دو اور رسول کی تعظیم کرو اور اللہ کی صبح شام تسبیح بیان کرو۔ اور سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 میں اللہ نے فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ، جو لوگ نبی پر ایمان لائے، نبی کی مدد کی اور نبی کا احترام کیا، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور نبی کے اوپر جو نور نازل کیا گیا یعنی قرآن اور حدیث، اس کے اوپر ایمان لائے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہ لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ 7واں فائدہ درود شریف پڑھنے کا محترم ناظرین یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے نبی سے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ رہیں گے جو اللہ کے نبی پر کثرت سے درود پڑھنے والے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ، قیامت کے دن سب سے زیادہ مجھ سے قریب وہ لوگ ہوں گے جو سب سے زیادہ میرے اوپر درود پڑھیں گے۔ یہ ترمذی کی 484 نمبر کی حسن درجے کی روایت ہے۔ 8واں فائدہ درود شریف پڑھنے کا یہ ہے محترم ناظرین کہ درود پڑھنے سے اللہ کی 10 رحمتیں ہمیں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من صلی علیہ صلاۃ واحدہ، جو ایک مرتبہ میرے اوپر درود پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ عشرہ، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے، وحطت عنہ عشر خطایات، اور 10 اس کے عشر خطیات اور 10 اس کی غلطیاں، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ورفعت لہ عشر درجات، اور 10 درجے اس کے بلند کر دیے جاتے ہیں۔ 9واں فائدہ درود پڑھنے کا یہ ہے کہ درود شریف پڑھنے سے ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ حضرت فضالہ ابن عبید کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو سنا، وہ نماز میں دعا کر رہا ہے۔ نماز میں دعا کا مطلب التحیات کے بعد درود شریف کے بعد جو ہم دعا پڑھتے ہیں وہ دعا وہ کر رہا ہے، لیکن اس دعا کے پہلے اس نے درود نہیں پڑھا، فلم یصلی علی النبی، اس نے نبی پر درود نہیں پڑھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجل ھذا، اس آدمی نے جلدی بازی کی۔ پھر آپ نے ان کو بلایا اور ان سے کہا اذا صلی احدکم، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے فلیبدأ بتحمید اللہ، تو وہ آغاز کرے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے، یعنی التحیات میں جب ہم بیٹھتے ہیں تو سب سے پہلے التحیات للہ والصلوات والطیبات، ظاہر ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، اس سے تم دعا کا آغاز کرو۔ ثم لیصلی علی النبی، پھر تم نبی پر درود پڑھو، ثم لیدعو بما شاء، پھر اس کے بعد جو دعا چاہے تم کرو۔ تو معلوم ہوا کہ نماز کے اندر بغیر درود پڑھے ہم دعا نہیں کریں گے، تو گویا دعا کو قبول کرانا ہے اگر اللہ کی بارگاہ میں، تو اس کی قبولیت کے اسباب میں سے ایک سبب اللہ کے نبی کے اوپر درود ہے۔ یہ ترمذی کی 3447 نمبر کی صحیح روایت ہے۔ اور درود پڑھنے کا 10واں اور آخری فائدہ جو آج کی اس گفتگو میں ہم آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہے ہیں کہ درود پڑھنے سے، کثرت سے درود پڑھنے سے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں اور ہمارے غم، ہماری ٹینشن دور ہوتی ہے۔ حضرت ابی ابن کعب کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ انی اکثر الصلاۃ علیک، اے اللہ کے نبی میں بہت زیادہ آپ کے اوپر درود پڑھتا ہوں، فکم اجعل لک من صلاتی، تو میں جو الگ سے وظیفہ کرتا ہوں، الگ سے میں دعا کرتا ہوں، اس دعا میں میں کتنا حصہ آپ کے درود کے لیے میں خاص کر دوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما شئت، جتنا تم چاہو۔ تو میں نے کہا، حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں میں نے کہا کہ اگر میں اپنی اس وظیفے کا 1/4 حصہ جو میں الگ سے دعا کرتا ہوں، اس دعا کا اگر 1/4 1/4 میں درود کے لیے خاص کر دوں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما شئت، تمہاری مرضی، فإن زدت فهو خیر لک، اگر تم اس سے بھی زیادہ درود پڑھو تو اور بہتر ہے،
انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی ایسا کرتا ہوں میں آدھا اپنی دعا کا آدھا حصہ میں درود کے لیے خاص کر دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا تمہاری مرضی، اگر اور بڑھا دو تو اور بہتر ہے۔ انہوں نے کہا فالثلثین، تو ایک کام کرتا ہوں کہ میں اپنی دعا کا 2/3 حصہ، 2/3 حصہ میں آپ کے اوپر درود پڑھنے کے لیے خاص کر دیتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہاری مرضی، اگر تم بڑھا دو تو بہتر ہے۔ تو آخر میں انہوں نے کہا کہ اجعل لک صلاتی کلھا، میں اپنی اس مکمل دعا کو آپ کے اوپر درود پڑھنے کے لیے خاص کر دوں گا، یعنی میں جو الگ سے وظیفہ کرتا ہوں آدھا گھنٹہ، جتنی دیر بھی میں وظیفہ کرتا ہوں اتنی دیر میں آپ کے اوپر درود پڑھوں گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذن تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، اگر ایسا تم واقعی کرو گے تو تمہارے تمام کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے اور تمہاری ٹینشن اور تمہاری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ تو محترم ناظرین، درود شریف پڑھنے میں بخل سے کام نہ لیں، یہ بڑی عظیم عبادت ہے، اور جیسا کہ آپ نے سنا ہمارے غموں اور ہماری پریشانیوں کا علاج بھی اس عبادت کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ آئیے ہم ایک مرتبہ درود پڑھ کر کے اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔